السلام علیکم، میں احمد چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل حقیقت اسلام۔ تو آج کا جو ہمارا موضوع بیان اور خاص عنوان وہ قرآن اور جدید سائنس کو مزید نکھار کر اور زیادہ گہرا، مربوط، مضبوط بلکہ پر اثر انداز میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا، جس میں کہ بہت زیادہ ریسرچ، تحقیق، تفکر، تدبر، جستجو کرنے کی کوشش کریں گے کہ قرآن اور جدید سائنس کا جو آپس میں ربط اور ضبط ہے وہ دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ میٹا سائنس کا وہ زاویہ جسے سائنس اپنے کہ وحی کی طرف لوٹتی ہے، یہ جو ہماری تحریریں ہوتی ہیں، تقریریں ہوتی ہیں، یہ سائنسی معجزات اور ان سے ہٹ کر اگر ہم سوچیں، پرکھیں، جاننے اور پہچاننے کی کوشش کریں تو قرآن بس باکمال ہے، لاجواب ہے۔ قرآن اور اللہ کے حکم اور فرمان کا جو عروج ہے، جو علمی وہ بیانیہ ہے، اس کا مقابل کچھ نہیں ہو سکتا۔ دنیا کا کوئی یا فلسفہ ہو، سائنس ہو، یا کوئی بھی علمی مسئلہ ہو، یا کوئی بھی علمی پوائنٹ ہو، یا علمی برانچز ہو، قرآن سے مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اب آتے ہیں جی، قرآن کو جدید سائنس کے زاویے میں دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ قرآن اللہ کا فرمان اور اس کی حقانیت، اسلام دین کی سچائی کتنی بلند و بالا ہے کہ قرآن ہر جگہ پہ 100% کہ کریکٹ نظر آتا ہے۔ جتنی جدید ترین ریسرچ، تحقیق، تفکر، تدبر بڑھتا جا رہا ہے تو قرآن کی حقانیت اور سچائی اتنی عیاں نما ہوتی جا رہی۔ اب آتے ہیں قرآن اور جدید سائنس کی جو روشنی میں، تناظر میں، آپس میں کمپیریزن کے طور پہ دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ نیورو پلاسٹیسٹی، جسے نمبر 1 شعور کی اثر نو تشکیل بھی کہتے ہیں۔ اب جدید سائنس کا جو اس پہ موقف ہے کہ دماغ جامد نہیں، خیالات، عادات اور ماحول کے تحت مسلسل ریوائر ہوتا رہتا ہے۔ تو اب ہم قرآن سے پوچھتے ہیں تو قرآن کیا بتاتا ہے؟ بے شک اللہ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت نہ بدلے۔ قرآن نے 1400 سال پہلے بتا دیا۔ یہ اب تحقیق کہ تجسس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب تحقیق کی جو ربط و ضبط پایا جاتا ہے کہ یہ آیت سماجی سے زیادہ نیورولوجیکل قانون بیان کرتی ہے، کہ مسلسل سوچ، کہ نئے نیورل جو پاتھ ویز ہیں ان کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ مسلسل عمل جو مسلسل اور مستقل دماغی ساخت کو بیان کرتے ہیں، عیاں کرتے ہیں، نما کرتے ہیں۔ قرآن جسے تزکیہ نفس کہتا ہے، سائنس اسے ہیبٹ بیسڈ برین ری ماڈلنگ کہتی ہے۔ اب نمبر 2 کی طرف آتے ہیں کہ ایپی جینیٹکس، اخلاق کا حیاتیاتی جو اثر ہوتا ہے۔ اب اس پر جدید تحقیق جو کہتی ہے کہ جین تبدیل نہیں ہوتا مگر ڈی این اے ماحول، ذہنی کیفیت اور ایکسپریشن کی طرز سے متاثر ضرور ہوتا ہے۔ اب اور قرآن سے پوچھتے ہیں کہ اور قرآن کیا فرماتا ہے؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اور انسان کے لیے وہی ہے جس کی اس نے کوشش کی، کاوش کی، جد و جہد کی۔ اب سائنسی انکشاف اور قرآن کا جو ربط اور ضبط ہے اس میں حیرت انگیز رزلٹ دیکھیے کہ قرآن کہتا ہے صبر، عبادت اور صدمہ کے دوران کہ جینز آن اور آف ہوتا ہے۔ تو سائنس بھی یہی کہتی ہے کہ اخلاق کی زندگی جب زیادہ اخلاق کہ اخلاق کے طور پہ مبنی ہوگی تو صحت مند نسلیں پیدا ہوگی۔ قرآن جو اخلاقی وراثت کی بات کرتا ہے اسے سائنس ایپی جینیٹکس ٹرانسمیشن کہتی ہے۔ کہ الفاظ ذرا بدلے ہوئے ہیں لیکن رزلٹ لب لباب وہی ہے۔ اب نمبر 3 کی طرف آتے ہیں کہ سسٹم تھیوری، جسے کائنات بطور زندہ نظام کے طور پہ، کہ سائنس کا دعویٰ کہ کائنات الگ الگ چیزوں کا مجموعہ نہیں ہے بلکہ انٹر کنیکٹڈ سسٹم ہے، ہر ایک چیز آپس میں ملی ہوئی، ڈفرینٹ انداز، ڈفرینٹ کہ طور طریقے سے۔ تو قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ ہم نے ہر چیز کو ایک اندازے سے پیدا کیا ہوا ہے، کہ ہر ایک چیز جو اندازے میں پیدا ہو چکی ہے پھر اس اندازے کا آپس میں انٹر کنیکٹڈ سسٹم ہے۔ کہ
اب جدید ماڈلز اٹھا کے دیکھ لیں، چاہے وہ چاوز تھیوری ہو، فیڈ بیک لوپس ہوں، یا کولیپس بیلنس ماڈلز ہو، قرآن جسے تقدیر و میزان کہتا ہے، سائنس اسے ڈائنامک ایکولیبریم کہتی ہے۔ اب پوائنٹ 4 کی طرف آتے ہیں، 4 کی طرف، کہ کوانٹم فزکس، حقیقت، مشاہدہ اور علم، کہ کوانٹم فزکس میں جو آبزرو ایفیکٹ ہے، نان لوکیلٹی ہے، پروبیبلٹی ریئلٹی ہے، وہ بھی دیکھیں تو قرآن کی حقانیت، دین کی سچائی وہ بھی دیکھیں۔ قرآن کہتا ہے کہ وہ آنکھوں کی خیانت اور دلوں کے بھید کو بھی جانتا ہے۔ اب دیکھیں قرآن کے اندر جو فکری ربط اور ضبط ہے کہ حقیقت محض مادہ نہیں ہے، بلکہ شعور حقیقت کے اندر ظہور ہوتا ہے، اس کے اندر کردار و افکار پایا جاتا ہے، ادا کر سکتا ہے۔ قرآن علم کو صرف تجربہ گاہ تک نہیں محدود کرتا، بلکہ باطنی علم کو بھی حقیقت مانتا ہے۔ اب آتے ہیں نمبر 5 پوائنٹ کہ سوشیالوجی، عروج و زوال کا سائنسی جو قانون ہے۔ جدید سوشیالوجی کہتی ہے کہ تہذیب طاقت سے نہیں، اخلاق سے زندہ رہتی ہے، اور قرآن کہتا ہے یہ دن ہم لوگوں کے درمیان پھرتے رہتے ہیں، یعنی کہ جب اخلاقیات بہت زیادہ بڑھیں گی تو تہذیب بھی اتنی طاقتور ہوگی، جب اخلاقی لیول گھٹے گا تو یعنی کہ تخلیق بھی کم ہوتی جائے گی۔ وہ ایک حدیث ہے کہ جس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان علی شان ہے کہ جب ظلم بڑھتا ہے تو ہمیشہ مٹ جاتا ہے، یہ اس حدیث کا مفہوم تھا۔ اب آتے ہیں جی تاریخی مشاہدے کے طور پہ اگر ہم دیکھنا شروع کریں تو مورل ڈیکے جو ہوا وہ سوشل کولیپس کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جہاں ظلم ہوتا ہے، نظام وہاں خود بخود تباہ ہو جاتا ہے۔ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا بھی فرمان علی شان ہے کہ ریاست، حکومت یعنی کہ کفر سے چل سکتا ہے نظام، ظلم سے نہیں چل سکتا۔ ابن خلدون سے صدیوں پہلے قرآن نے سویلائزیشن سائیکلز کو بیان کر دیا تھا۔ اب نمبر 6 کی طرف آتے ہیں، انسان، زمین اور جو آپس کی ان کی رسپانسبلٹی ہے، یعنی کہ ایکوالوجی کی طرف۔ ماحولیاتی سائنس کہتی ہے کہ انسان حد سے زیادہ تجاوز زمین کو عدم توازن کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے کہ خشکی اور تری میں فسادات زہر ہوں گے، اور وہ بھی انسانوں کے ہاتھوں سے ہوں گے، یعنی کہ تباہی بربادی جو حد سے زیادہ تجاوز ہے۔ اب جدید جو بحران ہیں وہ بھی حد سے زیادہ تعداد کی وجہ سے، اس کی وجہ سے کلائمیٹ چینج بھی ہوتا ہے، اوور کنزپشن بھی ہوتی ہے، بایو ڈائیورسٹی کولیپس بھی ہوتا ہے۔ قرآن انسان کو خلیفہ کہہ کر سسٹینیبل ایتھکس سکھاتا ہے کہ آپ اللہ کے بہت ہی بڑے نائب ہیں، تمام مخلوقات میں بڑھ کر افضل و اعلیٰ ہیں، اللہ کے خلیفے ہیں۔ تو وہ جو انسانی شعور، روحانی طاقت اور انسانی معیار، اس کو یعنی کہ مینٹین رکھنا بھی انسان کا بنیادی فرض ہے۔ اب نمبر 7 کی طرف آتے ہیں، نمبر 7 سائیکولوجی، یعنی کہ شفا، معنی اور سکون۔ اب جدید نفسیات، جدید سائیکولوجی، ماڈرن سائیکولوجی کہتی ہے کہ انر سپیس از ایکول ٹو میننگ پلس ڈسپلن۔ تو اس کے مقابلے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ آگاہ رہو کہ دلوں کا سکون صرف اللہ کے ذکر میں ہے۔ جو ادھر ادھر ڈھونڈتے پھرتے ہیں نا کہ سکون فلاں چیز میں ہے، فلاں چیز میں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ جیسے جسم کے خوراک یہ چیزیں کھانا پینا مادی چیزیں ہیں، اسی طرح روح کی خوراک اللہ کا ذکر ہے۔ تو جب تک روح کو سکون نہیں ہوگا تو صاف ظاہر سی بات ہے اضطرابی، بے چینی، پریشانی، بہت ساری بیماریاں پھیل سکتی ہیں، جسے آج کل بہت ساری بیماریاں جیسے سائیکولوجسٹ دوا بھی کر رہے ہوتے ہیں، انہیں سکھا بھی رہے ہوتے ہیں، انہیں یعنی کہ راہ راست، یعنی کہ دوسرے الفاظ میں کہوں کہ زندگی کی طرف موڑ رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ حقیقت نہیں بتاتے کہ دلوں کا سکون، روح کا سکون، روح کی غذا اللہ کا ذکر ہے۔ اب سائنسی جو متوازیات ہے، چاہے وہ مائنڈ فلنس ہو، گریٹیٹیوڈ تھراپی ہو، یا پرپس ڈرائیون لائف، قرآن اور روحانی نفسیات کا مکمل ماڈل دیتا ہے، جو میں نے پہلے بتا دیا۔ نمبر 8 کی طرف آتے ہیں، یعنی فیوچر سائنسز، اے آئی اور میزان کی جو ایتھکس ہیں آپس میں، کہ اے آئی ریسرچ ہے جو اخلاقیات کے بغیر ٹیکنالوجی تباہ کن ہے۔ جو اے آئی کا موقف ہے کہ جب تک اخلاق نہیں ہوں گے، اخلاقوں کو نہیں دیکھا جائے گا، ٹیکنالوجی تباہی کی طرف لے کے جائے گی۔ قرآن کہتا ہے کہ میزان کو قائم رکھو، کمی نہ کرو، یعنی کہ اعتدال رکھو۔
اب تحقیقی نتیجہ لب لباب کی طرف آتے ہیں کہ خطرہ اے آئی کے بغیر، یعنی کہ جو ایتھکس کے بغیر اے آئی ہوں گی وہ بیلنس اکاؤنٹیبلٹی کی بقا کے لیے خطرہ بنتے جائیں گی۔ قرآن مستقبل کی ٹیکنالوجی کے لیے اخلاقی فریم ورک فراہم کرتا ہے۔ اب حتمی جو رزلٹ ہے کہ قرآن، ماڈرن سائنس، میٹا سائنس، کسی بھی ایک سائنسی کتاب کو اٹھا کے دیکھ لو، یہ مکمل رزلٹ فریم نہیں کرتی، بلکہ تمام سائنسز کا جو فکری اور اخلاقی فریم ہے وہ قرآن پاک ہے۔ اب سائنس صرف بتاتی ہے کائنات کیسے کام کرتا ہے، قرآن یہ سکھلاتا ہے، اور قرآن یہ بھی بناتا ہے کہ کائنات کیوں بنی، اس کا کیا مقصد ہے، انسان کیوں بنایا، اس کا یہ ابتدا کیا ہے، انتہا کیا ہے، اس کے بنانے کا مقصد کیا ہے۔ لیکن سائنس صرف آبزرویبل حد تک میٹر کی بنیاد پہ دیکھ سکتی ہے، لیکن قرآن کی تو نہ ابتدا ہے نہ انتہا ہے، کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کا فرمان ہے۔ جیسے اللہ کی نہ کوئی ابتدا ہے نہ انتہا ہے، ویسے اللہ کے حکم اور احکام کی بھی، فرمان کی بھی نہ کوئی ابتدا ہے نہ انتہا ہے۔